تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح وہ انسان کامیاب ہو گیا، من تزکا جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا برائیوں سے، گندگیوں سے، غلاظتوں سے، خرابیوں سے، اپنے آپ کا جو ہے تزکیہ کر لینا۔ تزکیہ کا مطلب ہے اپنے آپ کو برائیوں سے پاک و صاف کر لینا، پوری چیزوں سے، غلط خواہشوں سے، اسے تزکیہ کہا جاتا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ اس کے بعد ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن اے انسانو تم میں سے اکثر انسان دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کو پریفر کرتے ہو، دنیا کو چاہتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم میں سے اکثر انسان دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کو ویلو دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت خیر ہے، بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس دنیا پر غور کریں، ایک تو ہماری زندگی خود فانی ہے، ہم انسان فنا ہو جائیں گے، ایک دن ختم ہو جائیں گے اپنی زندگی کو پوری کر کے۔ اسی طریقے سے ایک دن یہ جو دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، جس میں ہم بلڈنگیں تعمیر کرتے ہیں، بناتے ہیں عالیشان مکان، ایک دن یہ ساری چیزیں زمین بوس ہو جائیں گی اور یہ دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس زمین کے اندر جتنی چیزیں سب کی سب فنا ہو جانے والی، ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ میرے دوستو، ہم میں سے اکثر انسان کیا ہے؟ دنیا کے طلبگار ہے، لیکن اللہ بتلاتا ہے کہ آخرت بہتر ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات پہلے کے صحیفوں میں بھی موجود ہے، یعنی یہ جو بات تمہیں بتلائی جا رہی ہے یہ پہلے کی کتابوں میں بھی موجود ہے، یہی بات پہلے امتیوں کو بھی بتلائی گئی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ کے صحیفے میں بھی یہی بات موجود تھی، ابراہیم کے صحیفے میں بھی یہی بات موجود تھی۔ یعنی یہ بات صرف تمہیں نہیں بتلائی جا رہی ہے بلکہ اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، جو پیغمبر گزرے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود تھی کہ آخرت ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس کا ایک اثر، ان کا ایک قول جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ارتحلت الدنیا مدبرا، یہ دنیا پیٹھ پیچھے دکھا رہی ہے، یعنی دن بدن یہ دنیا اپنی کگار پہ ہے، ختم ہونے والی ہے، اپنے انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، اور آخرت دن بدن قریب آ رہی ہے۔ آپ غور کریں، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب ان پر قیامت قائم ہو جاتی، ان سے عذاب کا یا تو نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو گویا کہ ان پر قیامت قائم ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے دن بدن یہ دنیا ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے، دن بدن ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے، ہم بچپن سے جوان ہوئے، جوان سے بڑھاپے کو پہنچ رہے ہیں، اور ایک دن پھر اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہم قبر میں پہنچ جائیں گے۔ تو دن بدن یہ دنیا ہم سے دور جا رہی ہے۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، اور آخرت دن بدن قریب آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور تم میں سے ہر انسان کچھ دنیا کے طلبگار ہے، کچھ آخرت کے طلبگار ہے، کچھ دنیا کو چاہنے والے ہیں، کچھ آخرت کے چاہنے والے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، لہذا آخرت کے چاہنے والوں میں سے بنو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور صرف دنیا کے چاہنے والے مت بنو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج عمل کا دن ہے اور کوئی حساب نہیں۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، لیکن کل قیامت کے روز صرف حساب و کتاب ہوگا، کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ کیا پتہ چلا؟ یہ دنیا میں ہم جتنا چاہیں اچھے اعمال کر لیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی لمٹ نہیں، ہم جتنا چاہیں اپنی نیکیوں کی جھولی بھر لیں، اپنے نامہ اعمال میں خوب نیکی لے کر کے جائیں، لیکن کل قیامت کے روز، کل آخرت کے روز
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں صرف حساب ہونا، کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر ہم جہنم میں سے ہو جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ذرا سی مہلت دے دیجیے، ذرا سا موقع دے دیجیے کہ نیک عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ موقع نہیں دے گا، چانس نہیں دے گا۔ قیامت کے روز بڑے بڑے مجرمین، کافرین، مشرکین اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے اور یہ ریکویسٹ کریں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے دنیا میں بھیج دیجئے، ایک بار موقع دے دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کر لیں۔ تمنا کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر واپس دنیا میں نہیں بھیجے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا یہ دنیا کیا ہے، جس کو ہم ابدی زندگی سمجھ رہے ہیں، جس میں ہم پوری 24 گھنٹے کی دوڑ بھاگ، 24 گھنٹے کی جو ہے محنت و مشقت کر رہے ہیں، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ کھیتی کرنے کی جگہ ہے۔ کہاں کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہم جیسے عمل کریں گے ویسے، یہاں ہم جیسے عمل کریں گے ویسے ہی وہاں کاٹیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی جہنم بھی، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ میرے دوستو، ہم میں سے کچھ انسان دنیا کی طلبگار ہیں، کچھ آخرت کے۔ ہم ان میں سے بنے جو آخرت کی طلبگار ہے، چونکہ آخرت ہر اعتبار سے باقی رہنے والی ہے۔ وہاں ہماری زندگی بھی ابدی ہوگی، وہاں کی نعمتیں بھی ابدی ہوگی، وہاں کی آسائشیں بھی ابدی ہوگی، وہاں کی ہر چیز بھی ابدی ہوگی۔ یا ہم نے بڑے اچھے گھر بنائے، عالیشان بلڈنگ تعمیر کی، لیکن جیسے ہم اس دنیا سے چلے گئے وہ بلڈنگ ہم سے چھوٹ گئی۔ تو یہاں کے نہ نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ ہماری زندگی خود رہنے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ تو ہم اس چیز کو ترجیح دیں، اس چیز کو سلیکٹ کریں جو باقی رہنے والی ہے اور جو ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دنیا کو مانگتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ۔ کچھ لوگ ایسے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں صرف بھلائی دے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نصیب نہیں، کچھ بھی حصہ نہیں، کوئی چیز نہیں ملنے والی ہے۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، لیکن کچھ لوگ ہیں اللہ کے بندے، کچھ مومنین ہیں جو دعا کرتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ کچھ مومنین ہیں جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، یعنی ایسے بندے ہیں جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی نظر رکھتے ہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو فراموش نہیں کرتے، آخرت کو بھولے نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ دعا کر رہے ہیں، یہ تمنا کر رہے ہیں، یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم سے بچا لے، آگ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کے عمل کا بدلہ ملنے والا ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی جلد حساب لینے والا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہی دے دیتا ہے۔ بہت سارے کافر ہیں، بہت سارے مشرک ہیں، دنیا کے لیے خوب محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دنیا دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ جو دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں، جو دنیا کو صرف مانگ رہے ہیں، ہم اسے دے دیتے ہیں، جاؤ لے لو۔ اس لیے بہت سارے کافر لوگ ہم سے عالیشان، ہم سے اچھا گھر بناتے ہیں، ہم سے اچھی لائف اور زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا بدلہ، اس کی جد و جہد کا بدلہ، اس کی اسٹرگل کا بدلہ اس دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةَ، اور جو آخرت کے ثواب مانگ رہے ہیں ہم اسے وہی دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر گزار بندے کو بہترین بدلہ دینے والے ہیں، یعنی جو آخرت کے طلبگار ہیں اسے بہترین بدلہ دینے والے ہیں، بہترین جزا دینے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو انسان دنیاوی زندگی کو چاہتا ہے اور اس کی زیب و زینت، اس کی خوبصورتی کو چاہتا ہے،
ہم اسے دے دیتے ہیں. نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. وہ جتنی محنت کرتا ہے ہم پورا بدلہ اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں تاکہ آخرت میں اس کا کچھ حصہ باقی نہ رہے. چونکہ اس کی سوچ، اس کی تمنا، اس کی قد و کاوش پوری دنیا کے لیے ہے تو ہم پوری ساری چیز دنیا ہی میں دے دیتے ہیں. نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. ہم اس کے اعمال کا، اس کی محنت کا پورا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں. وما لہم فی الآخرۃ من نصیب. لیکن یہ سے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی نصیب نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیسے رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ثانی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اس کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے امام ہیں، آخری نبی ہے، لیکن ایک معمولی کھجور کی چٹائی پر آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں. اس کھجور کی چٹائی پر سونے کی وجہ سے پیٹھ میں، جسم میں اس کے داغ آ جاتے ہیں، اس کے اثر آ جاتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، پیارے نبی ہیں، اور آپ کی یہ حالت ہے کہ کھجور کی چٹائی میں آپ آرام فرما رہے ہیں. اور وہ کیسر و کسریٰ کہ بادشاہ جو کافر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، لیکن بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، سونے اور چاندی کی زندگی میں گزار رہے ہیں، سونے اور چاندی کے برتن ہیں، بڑے صوفے، بڑے گدے ہیں. کیا ہم آپ کے لیے گدا تیار نہ کر دیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کو یاد رکھتے ہوئے کہتے ہیں اما ترضا یا عمر، اے عمر کیا تمہیں پسند نہیں، کیا تم راضی نہیں ان لہم الدنیا ولنا الآخرۃ، یہ دنیا ان کے لیے عیش کرنے کی جگہ ہے اور ہمیں عیش کرنے کی جگہ آخرت ہے. کیا پتہ چلا نہیں، چند دنوں کی بات انہیں عیش کرنے دو. اصل عیش کی زندگی، اصل مستی کی زندگی، عیش و عشرت کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. اس دنیا میں ہمارے پاس نعمت بھی ہے لیکن بیماری ہے، ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں. مٹھائی کھانے کا دل کر رہا، بدن میں شوگر ہے، پیسے ہیں لیکن پھر بھی نہیں کھا سکتے ہیں. تو یہاں طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، پیسہ رکھ کر کے بھی انسان جو ہے اپنے من کی خواہش پوری نہیں کر سکتا. تو اصل جو زندگی ہے وہاں نہ بیماری کا ڈر ہے، نہ غم کا ڈر ہے، نہ نعمت چھن جانے کا ڈر ہے. یہاں پیسے بھی رہتے ہیں، بیماری آتا ہے، وہ پیسے سارے ختم ہو جاتے ہیں، چور اچک کے آتے ہیں، ہمارے پیسے کو چھین کے لے کر کے چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے آخرت، وہاں نہ ہمیں غم کی ڈر ہے، نہ بڑھاپے کا ڈر ہے، نہ اسی طریقے سے بیماری کا ڈر ہے، کسی چیز کا ڈر نہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود آخرت کے لیے ہر وقت فکر مند رہا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو اسی کی تلقین کیا کرتے تھے. ایک دو واقعہ بیان کرتا ہوں چونکہ ہر وقت موقع نہیں ملتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالی وللدنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا. انا ومثل الدنیا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا. مجھے دنیا سے کیا لینا دینا. میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مسافر کی کسی درخت سے، جس طریقے سے ایک مسافر، ایک پیسنجر، ایک سفر کرنے والا آدمی جب سفر کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو کسی پیڑ کے نیچے، کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. اور جیسے وہ آرام کر لیتا ہے، وہ سستا لیتا ہے، اس کے بعد اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے. وہ وہاں ٹھہرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. ہم اور آپ سفر کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، کہیں سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی آرام مل جاتا ہے فوراً وہاں سے ہم اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں، اپنے گھر جانے لگتے ہیں. ہم اس چیز کو اپنا ٹھکانہ نہیں بناتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو ہمیں اصل زندگی نہیں ہے. ہماری جو اصل منزل ہے، اصل وہ آخرت کی منزل ہے. ہم کہیں راستے میں گم نہ ہو جائیں، اس لیے فرماتے ہیں میری اور دنیا کی مثال اس مسافر کی ہے جس طریقے سے مسافر اس دنیا میں جب سفر کرتا ہے اور سفر کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو کسی پیڑ کے نیچے، کسی جھاڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اور جیسے ہی آرام مل جاتا ہے فوراً وہاں سے چل دیتا ہے، اسی کو اپنی منزل نہیں بنا لیتا ہے. اسی طریقے سے فرمایا، آپ کو معلوم ہوگا غزوہ خندق. غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ اس غزوے میں خندق کھودی گئی تھی. خندق کہتے ہیں بڑے گڑھے کو،
تاکہ مشرکین کافرین مدینے کے اندر پرویش نہ کر سکے، انٹر نہ کر سکے اور مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینے کے آس پاس خندق کھود دیا تاکہ کافر لڑائی میں ادھر انٹر نہ کر سکے۔ خندق کھود رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے اندر بڑی دھوپ پڑتی ہے، بڑی گرمی پڑتی ہے، اور آج بھی گرمی پڑتی ہے۔ ویسے گرمی میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ کام کر رہے ہیں، خندق کھودنے میں لگے ہیں۔ بہت سارے صحابہ کرام مٹی کو ادھر سے ادھر پھینک رہے ہیں، سخت کڑی کی دھوپ ہے، بھوک کی حالت ہے، لیکن ایسے موقع پر اپنے صحابہ کو خوش کرنے کے لیے اور آخرت کی نعمتوں کو یاد دلانے کے لیے کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ اصل عیش کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ ہم چاہتے کہ جو کرنا ہے دنیا ہی میں عیش کر لو، چونکہ بار بار موقع نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کیا سوچ دے رہے ہیں، کیا تصور دے رہے ہیں کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ تو جانتا ہے اصل مستی کی زندگی، اصل عیش کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ فانصر الانصار والمہاجر، لہذا تو انصار کو اور مہاجر کو معاف کر دے۔ دیکھ رہے ہیں اتنی کٹھن حالت میں بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو جنت کی نعمتوں کی جو ہے سنا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں تاکہ ان کے ذہن میں آخرت یاد رہے۔ میرے دوستو، آج کہتے ہیں کہ مسلمان پریشان ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے۔ جانتے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوشواڑی کی ہے، پیشن گوئی کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، غور کیجئے گا، اس کے بعد آپ حالت پر سیٹ کیجئے گا۔ ابھی جو غزہ کے اندر، ہندوستان کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر مسلمانوں کی جو کیفیت ہے، اتنی تعداد ہونے کے باوجود مسلمان لاچار ہے، بے چین ہے، بے بس ہے، اور دوسری قومیں اس پر ٹوٹ پڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس خطبہ کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ یہی وجہ ہے، یہی مضمون میں ہے۔ فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، اے لوگوں تم پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس پر دوسری قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے بھوکا انسان دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ مطلب جس طریقے سے بھوکا انسان دسترخوان میں کھانے کے لیے جلدی جلدی کرنے لگتا ہے، اسی طریقے سے دوسری قومیں تم پر کھانے کے لیے، تمہیں برباد کرنے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے، سب مل کر کے ایک ہو جائیں گے تمہیں برباد کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اللہ کے نبی کیا اس وقت، اس دور میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا اس وقت ہم کم ہوں گے جب یہ پریشانی آئے گی، دوسری قومیں ہمیں ماریں گی، کاٹیں گی، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، ہماری پاپولیشن کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، نہیں تمہاری تعداد بہت ہی زیادہ ہوگی۔ آج باقی مسلمانوں کی کئی تعداد اربوں خربوں کے اندر، لیکن پھر بھی پریشان ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت اس جھاگ کے مانند ہوگی، اس کچڑے کے مانند ہوگی جسے سمندر اٹھا کر کے باہر پھینک دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سمندر کے اندر جو سفید کلر کے، وائٹ کلر کے جو جھاگ دکھتے ہیں، جب اس کی لہریں چلتی ہیں تو ان ساری چیزوں کو زمین کے اندر باہر پھینک دیتا ہے۔ تو کہا کہ تمہاری بھی حیثیت ایسے ہی ہوگی۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن بیماری ڈال دے گا، اور تمہارا جو روب ہوگا، تمہارا جو دبدبا ہوگا، تمہارے دشمنوں کے دلوں میں اس چیز کو اللہ تعالیٰ نکال دے گا، اور تمہارے دل کے اندر وہن بیماری ڈال دے گا۔ صحابہ کرام عربی جاننے والے تھے لیکن بات چیز نہیں سمجھ پاتے تھے۔ سوال کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کون سی بیماری، یہ کس بیماری کا نام ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت تمہیں پیدا ہو جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائے گی، جس کی وجہ سے پوری دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی۔ آپ غور کریں مسلمانوں کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہے، جو بھوشواڑی ہے، وہ صادق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بالکل ہو رہی ہے، چونکہ آج